باقی بات یہ ہے کہ تو اجازت اور یہ ایک طریقہ ہے ہمارا اسلام، اس علم میں برکت بھی ہے، اس میں اس کی اہمیت بھی ہے، اور اصل یہ ہے کہ علم دین جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے وہ اپنے دین کی خدمت کے لیے اور امت کے ہمدردی کے لیے ہے، کہ اپنے علم سے دین کی خدمت کی جائے، دین کی مدد کی جائے تاکہ دین دنیا میں زندہ رہے۔ تو دوسرا پھر اس علم کی طرف امت کو دعوت دی جائے۔ اگر امت کو دعوت نہیں دیں گے تو ایک طبقہ ہوگا جو پڑھا کر کے ختم ہو جائے، بعد میں یہ بات نہیں ہوگی۔ اس لیے علم کے ساتھ چند چیزیں ہوتی ہیں۔ علم کے ساتھ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہر عالم، ہر صاحب علم اپنے علم پر عمل کرے، کیونکہ یہ عمل کے لیے آتا ہے علم دین، کہ اپنے علم پر عمل کرے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ علم جو ہے وہ استقامت کا تقاضا کرے گا کہ اپنے علم پر قائم رہو، جسے انبیاء کرام سے تقاضا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ومن آمن معک۔ تو استقامت کا تقاضا نبی سے بھی ہوتا ہے، استقامت کا تقاضا امت سے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے علم پر عمل کرنا یہ اصل ہے۔ اگر عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، اپنے علم سے آزاد ہو جاتا ہے، تو پھر وہ عالم ہے لیکن فاسق ہے۔ وہ عالم ہے لیکن فاسق ہے، کیونکہ وہ اپنے علم کے تابع نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء کو اللہ تعالیٰ نے فاسق کہا کہ ان کی اکثریت فاسق ہے۔ تو فاسق کس وجہ سے ہے؟ کہ وہ اپنے علم کے تابع نہیں ہے۔ جی ہاں، کہ علم جب آتا ہے تو وہ تابع داری کا تقاضا کرتا ہے کہ میرے تابع ہو جاؤ۔ اگر عالمی علم کے تابع نہیں ہوگا تو اپنی ہوا اور خواہش کے تابع ہوگا، کیونکہ دو ہی چیز ہے، یا ہوا یا ہدا۔ یہ دو راستے ہیں، ایک راستہ ہوا کا ہے، ایک راستہ ہدا کا ہے۔ اگر آدمی ہدا کے راستے پر نہیں ہے تو پھر اپنے ہوا کے راستے پر ہے، کیونکہ نبی آتا ہے ہدا کے ساتھ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خدا و دین الحق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی صحیح عقائد کا علم لے کر اور صحیح اعمال کا علم لے کر رسول کو بھیجا گیا ہے۔ جی ہاں، اس لیے اس کو پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، اپنے اندر رسوخ پیدا کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا ہے۔ دوسرا کہ اس علم کو امت میں عام کرنا، تو امت کو اس کی طرف متوجہ کرنا۔ ہاں، کیونکہ جو قیامت قریب آئے گی جہالت پھیلے گی۔ جی ہاں، لوگ دنیا داری پر جائیں گے اور مال بڑھ جائے گا، قیامت کے قریب مال پھیل جائے گا۔ ہاں، تو ایسے زمانے میں اس دین کی خدمت کرنا یہ بڑی عظیمت ہے۔ اس لیے جو علم پڑھے وہ اپنے علم کے تابع ہو کر اس علم کی خدمت کرے اور اس علم کے چاہنے والے، حاصل کرنے والے پیدا کرے، اور لوگوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی محنت کرے، کیونکہ یہ علم اتباع کے لیے ہے۔ یہ علم اتباع کے لیے ہے۔ فاتبع ما یوحی الیک، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ پر جو وحی آوے آپ اس کا اتباع کریں۔ تو نبی اپنی وحی کے اتباع کا ذمہ دار ہے، اور امت جو ہے اپنے نبی کی اتباع کے ذمہ دار ہے۔ اسی لیے اس علم کو حاصل کیا جاتا ہے کہ اس کو حاصل کرو، اور حاصل کر کے پھر اس کا اتباع کرو، اور اتباع کر کے پھر دوسروں کو اس کو پہنچاؤ، تاکہ امت میں دینی زندگی آئے، امت کے اعمال، امت کے اخلاق، امت کی معاشرت یہ دین پر آئے۔ یہ اصل مقصد ہے آنے کا، نبیوں کے آنے کا، کہ تاکہ اللہ کی اطاعت عام ہو جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ رسولوں کی بعثت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی اطاعت کو عام کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اطاعت بغیر علم کے تھوڑے صحیح ہوگی، اطاعت تو علم سے صحیح ہوگی۔ جی ہاں، تو اس لیے علم دیا گیا ہے تاکہ اطاعت صحیح ہو جائے۔ علم نہیں ہے تو پھر وہ اطاعت صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اور اس کی غرض و غایت یہی ہے کہ عام طور سے امت کے اندر اللہ کی اطاعت زندہ ہو جائے۔
کہ اطاعت کی وجہ سے ہدایت بھی ہوگی، اطاعت کی وجہ سے رحمت بھی ہوگی. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ نبی کی اطاعت کرو گے تو نبی والی راہ پاؤ گے، اور اطاعت کریں گے تو رحمت بھی ہوگی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ اطاعت کرو اللہ رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحمتوں کا لانا، ہدایتوں کا لانا اس پر موقوف ہے، علم پر موقوف. اس لیے اچھی طرح سے اس کو پڑھنا چاہیے علم کو. عبور کافی نہیں ہے، رسوخ ضروری ہے. عبور یہ ہے کہ کتاب کو اول نے ابھی تک پڑھ لیا، جیسے ہو رہا ہے کیا کتاب پوری ہو گئی، فلاں کتاب پوری ہو گئی، تو یہ پورا ہونا برکت ہے، یہ اس کو عبور کہتے ہیں. تو لیکن عبور کافی نہیں ہے، بلکہ رسوخ ضروری ہے. رسوخ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس طرح پڑھے کہ کوئی پڑھنے والا آ گئے تو اس کو پڑھا سکے. کہ آپ نے فلاں کتاب پڑھی ہے؟ کہاں؟ کہ ہم کو پڑھا دو گے؟ کہاں؟ یہ اس کا معیار ہے پڑھنے کا، کہ جو علم پڑھے اس طرح پڑھے کہ خود عمل بھی کرے اور دوسرے کو پڑھا بھی سکے. یہ معیار ہے اس کا. اس معیار سے پڑھنا پڑھانا ہو تو گویا ایک طرح سے اس کا حق ادا کرنے کی صورت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر اپنا عمل کرنا. جی ہاں، اور عمل کر کے پھر اس کے طلبگار پیدا کرنا، کیونکہ جب دنیا پھیل جائے گی تو امت دنیا کی طرف جائے گی، مال کی طرف، ڈگریوں کی طرف. تو اس میں پھر یہ دین جو ہے وہ غریب ہو جائے گا. بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا. یہ جب شروع ہوا تھا تو یہ غریب تھا. غریب کے معنی پردیسی، اس کو کوئی نہیں پہچانتا، غربت. جی ہاں، ایسے آخر میں بھی یہ دین ایسے ہو جائے گا کہ اس کے جاننے پہچاننے والے کم سے کم ہو جائیں گے. ایک مسافر آیا ہے باہر سے، کوئی کو جانتا نہیں ہے، اس کو غریب کہتے ہیں عربی میں. اردو میں غریب کہتے ہیں اس کو جس پیسے نہ ہو. جی ہاں، اور عربی میں غریب اس کو کہتے ہیں کہ کوئی وطن نہ ہو، کوئی ٹھکانہ نہ ہو، کوئی پوشا نہال نہ ہو. یہ غربت. تو دین آخر میں ایسا ہو جائے گا. تو اس صورت میں طوبیٰ للغرباء، کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت میں اس دین کی خدمت کریں اور وہ خود بھی غریب ہو جائیں دین کے ساتھ، کہ ان کے لیے سعادت ہے. تو اس لیے زمانے کی حالات دیکھ کر کوئی کمتری کا احساس نہیں آنا چاہیے، سمجھے نہیں؟ ہاں، اور اپنے اندر کمتری نہ محسوس کرے، کیونکہ ہماری چیز حق ہے، ان کی چیز باطل ہے. حق وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے وہ حق نہیں ہے. اللہ نے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، کہ آپ کو ہدا اور دین حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے، یعنی صحیح عقائد کی تعلیم لے کر اور صحیح اعمال کی تعلیم لے کر آپ کو بھیجا گیا ہے. تو ہماری چیز ہے یہ. جی ہاں، یہی چیز دنیا میں چلے، یہ اصل ہے، اس کے ہم ذمہ دار ہیں. اس لیے اس کے لیے اپنی اب کوشش بھی کریں، اللہ سے دعا بھی مانگے اور اپنے آپ کو اس کا پابند بھی کریں. جی ہاں، تاکہ زیادہ زیادہ یہ علم پھیلے اور اس کے طلبگار بنے، لوگ اس کے تابع بنے. اللہ توفیق عطا فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنز منا صالح ما أتيتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.